ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے صبح و شام کے معاملات۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایک دن مکمل ہوتا ہے، یعنی ہمارے دن کی شروعات ہوتی ہے فجر کی نماز کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ دن اختتام پذیر ہوتا ہے جب ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی آرام گاہ کا رخ کرتے ہیں، اگلے دن کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ معمولات 24 گھنٹے کے ہیں۔ اگلے دن ہم پھر ایک مرتبہ نہا دھو کر تیار ہو کر گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک نارمل روٹین ہوا ہمارے صبح و شام کا، یعنی 24 گھنٹے کا ایک طرح سے روٹین اس طرح سے ہم پلان کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ روٹین ہماری اسلامی زندگی کا حصہ ہے؟ کیا یہ طرز زندگی ہماری اسلامی ہے؟ کیا شرعی طور پر ہم صحیح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح وقت گزار رہے ہیں؟ اسی موضوع پر مولانا صاحب سے بات ہوگی۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ تمہید سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم صبح و شام کے معاملات پر بات کر رہے ہیں، ہمارے دن کا آغاز کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو کچھ کرتے ہیں اس میں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کو اسلامی زندگی بنانے کے لیے کہ ان معمولات میں ہم اسلامی ہدایات کو شامل کرتے چلے جائیں۔ جی، صبح اٹھیں گے، ایک صاحب ایمان بھی صبح بیدار ہوتا ہے، ایک بالکل ایمان سے ناآشنا بھی صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے اٹھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ بلا شبہ، جی، واہ واہ۔ تو اسی طریقے سے جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ رات کو سو کے جب اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد اپنے معاملات شروع کرتا ہے، لیکن صاحب ایمان کے لیے ہدایت ہے کہ جب وہ اٹھے تو سب سے پہلے بستر سے اٹھتے ہوئے یہ کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندگی عطا کی ہے۔ یہ دعا جو ہے صبح اٹھنے کی ہے، اور رات کو سونے کی دعا میں بھی موت کا لفظ آتا ہے، یعنی بیدار ہوتے وقت سب سے پہلے یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اور دہرا دیجیے مولانا صاحب۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں اٹھایا، مر جانے کے بعد زندگی بخشی۔ نیند جو ہے وہ سویا مرا برابر بولتے ہیں نا ہمارے یہاں اردو میں، سویا مرا برابر۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی ایک کہاوت ہے النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر ہم ایک زندگی پاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی دی، اور وہ دینے والا کون ہے؟ پروردگار۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور ہم اسی کی طرف زندہ کیے جانے والے ہیں، پھیلائے جانے والے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے شکر ہے خدا کا، شکر ہے اور اس زندگی پر، اور یہ کہ ہم جو کچھ تھے وہ ایک طرح سے مردنی کے اندر غائب ہوئے تھے، اب ہم بیدار ہو گئے ہیں اور زندگی میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ ایک تو اللہ کے شکر کرنا ہے اس میں۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ پیشاب سے وضو سے فارغ ہو کر فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد معمولاتی زندگی شروع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک صاحب ایمان کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے، سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد درمیان میں جو تھوڑا سا وقت ہے، یہ اللہ کو سے لو لگانے کا، اللہ سے روزی مانگنے کا، اپنی ضروریات زندگی کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کا۔ بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ ہمارے بہت سارے ناظرین اکثر و بیشتر روزگار کے تعلق سے، خیر و برکت کے تعلق سے، یعنی کام میں خیر و برکت کے تعلق سے بیشتر سوالات آتے ہیں، تقریباً ہر روز آتے ہیں۔ تو صبح کا وقت روزی روٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ نماز فجر کی پڑھ کر جب گھر آئے تو معلوم ہوا کہ صاحبزادے جو ہیں فجر کی نماز آ کے پڑھ کے فوراً آ کے پھر سو گئے ہیں۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نماز پڑھ کے آ گیا ہے، سو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کو آواز دے کے کہا کہ بیٹے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی اسی وقت میں تقسیم کرتا ہے؟ بے شک بے شک۔ یعنی فجر کی نماز چاہے وقت پہ پڑھ لی تم نے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ دیر اللہ کو یاد کرو، اور سورج نکلنے کے بعد اگر اشراق پڑھو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے کا اور فجر کی نماز کے بعد کا، یہ اللہ سے لو لگانے کا، تلاوت کرنے کا، اللہ سے روزی مانگنے کا یہ وقت ہوتا ہے، یعنی بہترین وقت ہے روزی طلب کرنے کا۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے معمولات زندگی میں لگتے ہیں۔
کسی کو بہت سویرے جانا ہوتا ہے، کسی کو دیر میں جانا ہوتا ہے، بچوں کی تیاریاں کرانی ہوتی ہیں، ماؤں و بچوں کو اپنے اپنی تیاریوں میں لگنا ہوتا ہے. اس وقت میں بھی بچوں کو جب ہم تیار کر رہے ہیں تو اس بات سے غافل نہ رہیے کہ ان کو برش کرانا، ان کو وضو کرانا، غسل وغیرہ میں ان کی نگرانی کرنا. بچے جو ہیں وہ جب اپنے آپ غسل کرتے ہیں تو وہ پانی زیادہ بہاتے ہیں، صفائی کم حاصل کرتے ہیں. کفایت کا بھی خیال رکھنا ہے. کفایت کا نہیں، یعنی پانی وہ ڈالتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے. لوٹا بھرا، جگ بھرا اور سر پہ ڈال لیا، وہ ادھر ادھر پھیل کے گر گیا. اس کو جسم میں استعمال کرنا، یہ سلیقہ ماں باپ کو بتانا اور ایک ہوتا ہے. طریقہ بھی ان کو آتا ہے کہ غسل اس طریقے سے کیا جاتا ہے. جی اس میں جو ہے پیشاب پخانہ کرنے کے وقت میں قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، قبلے کا نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو، بلکہ دائیں بائیں رخ بدل کے کرو. اسی طریقے سے غسل کرنے میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل البراجم، جو سلوٹیں ہیں جسم کی. کوئی آدمی موٹا ہے تو گردن کے نیچے وہاں پسینہ زیادہ آئے گا، میل زیادہ جمع ہوگا، بغلوں کے نیچے، رانوں کے درمیان. بہرحال جو طریقہ ہے غسل کا، جس پر ہم ایک مکمل ایپیسوڈ بھی کر چکے ہیں مولانا صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے غسل خانے میں داخل ہونے کی اگر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، غسل خانے سے نکلتے وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں کچھ اور بات بھی یاد نہ ہو آدمی کو تو بچوں کو اتنا سکھائیے کہ بسم اللہ کر کے ہر کام کو شروع کیجیے. بہت اچھی بات، وہ اتنا کافی ہو جاتا ہے. ایسے لیٹرین میں جا رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوئیے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ لینی چاہیے. نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ. چھوٹے بچے زیادہ لمبی دعائیں یاد نہیں کر سکتے، بسم اللہ کی عادت ڈالیے. یہ جن لوگوں کو یاد نہیں، یاد کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، کوشش کریں. اور اس کے بعد پھر بچوں کو تیار کرا کے جب آپ بھیجتی ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیے کہ ان کو بالکل رخصت کرتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت میں، پروردگار تیری حفاظت میں. کچھ اور اہم کام کے لیے گھر کے آدمیوں کو یا بچوں کو یا کسی اہم ذمہ داری کے لیے بھیج رہے ہیں تو اچھا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ بھی نکال دیجیے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اس میں جو ہے جان کی، ان کے مقاصد کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. آپ نے ایک بات بتائی کہ صدقہ ضرور نکالنا چاہیے. صدقہ بلائیں ٹالا کرتا ہے، اور چاہے صدقے کی کوئی مقدار یا کوئی میعاد نہیں ہے کہ بھئی 1 روپے کا کریں، 1 لاکھ روپے کا کریں. جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا صدقہ آپ نکال سکتے ہیں. صدقے سے کہیں نہ کہیں ایک حصار پیدا ہو جاتا ہے. حفاظت اللہ کی حفاظت میں ہم دے دیا کرتے ہیں. مولانا صاحب صدقے کی بات آپ نے فرمائی، اس کے علاوہ والدین کو اپنے بچوں کو رخصت کرتے وقت کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور والدین کو بچوں سے کن دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے؟ ایک تو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ بسم اللہ کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھ لیں. اتنا بھی نہ آتا ہو بسم اللہ کر کے باہر نکلیں، اور ماں باپ بھی ان کو اللہ کی حفاظت میں دے کر ان کو رخصت کریں. اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو ہدایتیں ہیں، کپڑے وپڑے ان کو چیک کر لیجئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل خانے سے نکلا، کچھ کیا، ٹیڑھا میڑھا ہے، قمیض کہیں جا رہی ہے، شرٹ کہیں جا رہی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیا جائے. بچوں کو یہ بھی تاکید کیجیے ایک مرتبہ آئینہ دیکھ کے چلو. آپ نے تو دیکھ لیا، لیکن آپ جب نہیں ہوں گی تو بچے کو عادت ہونی چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب حدیث ہے. ابن السنی کی عمل الیوم واللیلہ ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو آئینہ اتفاق سے نہیں ہوگا تو آپ نے پلیٹ میں پانی کیا اور اس کے ٹھہرنے کا انتظار کیا. جو بالکل ٹھہر گیا تو آپ نے اس میں چہرہ مبارک دیکھا اور اس کے بعد پھر نکلنے لگے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی، یعنی آپ بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ آئینہ نہیں ہے تو آپ نے پانی پلیٹ میں کیا ہے، اس کو ٹھہرنے کا انتظار کیا ہے، پھر اس میں چہرہ دیکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے اذا خرج احدکم الی اخوانہ فلیتہیأ لہ، جب آدمی اپنے 4 بھائیوں کے پاس جا رہا ہو تو اس کی تھوڑی سی تیاری ہونی چاہیے. یہ بچوں کو عادت شروع سے ہونی چاہیے. جو لوگ اس کی عادت نہیں ہوتی، بچپن سے عادت نہیں ہوتی، وہ نہ وقت کا لحاظ رکھتے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں. ٹائم دیا ہے کسی کو میٹنگ میں پہنچنے کا 10:30 کا، آپ 11 بجے گھر سے نکل رہے ہیں، وہاں لوگ انتظار کر کے پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ عادتیں شروع سے ڈالنی چاہیے. اسکول کی، مدرسے کی زندگی جو ہے اس لحاظ سے بھی ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن سکھاتی ہے کہ ہم وقت پہ نکلیں، تیار ہو کے نکلیں، کیا کیا لے کے نکلنا ہے، کیا کیا سامان کی ضرورت ہے، موبائل جیب میں ہے یا نہیں ہے، گھڑی ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، پین وین رکھ لیا ہے نہیں ہے. کل جب ہم بات کر رہے تھے جو ایسی بات نہ ہو کہ ذرا اپنا پین دینا اور ذرا اپنی گھڑی دکھانا، اس کی نوبت نہ آئے.
تو اس طرح سے تیار ہونے کے لیے عادت ڈالی جائے بچوں کو. جی، اس سے بچوں کو ایک سلیقہ مندی بھی آتی ہے، ان کو طرز زندگی سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. یہ تو بچوں کی بات ہوئی کہ بچے جب گھر سے باہر نکلیں تو ان دعاؤں کا اور ان طریقوں کا اہتمام کریں. بڑے بھی کیا اسی طرح کا کوئی اہتمام کریں؟ یہاں پر ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر سے باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں ہمیں باہر رکھنا چاہیے اور کس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ابھی جو میں نے بتایا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھ لینا چاہیے. دوسرے یہ کہ ہر جگہ کے لیے پاؤں پہلا کون سا رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، اس کا طریقہ ہے. مسجد میں جائیں گے تو اندر پہلا قدم داہنا ہوگا. جی. لیٹرین میں جائیں گے تو بائیں قدم پہلے ہونا چاہیے. جب مسجد سے نکلیں گے تو بائیں قدم پہلے نکلے گا. جی. لیٹرین سے نکلیں گے تو داہنا قدم پہلے نکلے گا. گھر سے نکلیں گے تو اس وقت بھی بایاں قدم، الٹا قدم باہر پہلے نکلے گا، داہنا قدم بعد میں نکلے گا. جوتا چپل پہنیں گے تو داہنا قدم پہلے پہنیں گے، بایاں قدم بعد میں پہنیں گے. کرتا، قمیص، صدری، شلواری، کوٹ پہن رہے ہیں، پہلے داہنے ہاتھ میں پہنیں گے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ میں پہنیں گے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ بظاہر کہنے کو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن اس طرح سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک، اور اس کو طرز زندگی کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، تبھی ہماری زندگی. اور یقین مانیے، اگر آپ دنیاوی نظر سے بھی دیکھیں تو جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر آپ تحقیق کر لیجئے، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، آپ کے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گی. مولانا صاحب، مفہوم آپ کی بات کا یہ نکلا کہ ہر اچھی شروعات ہمیں داہنی طرف سے کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہر اس طرح کی چیزیں جیسے آپ نے بیت الخلاء کا ذکر کیا، اس میں بائیں پیر کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اب ہم گھر سے باہر نکل گئے، اس کے بعد کیا کریں؟ گھر سے نکلنے کے بعد ٹریفک کی رعایتوں کا رکھنا بہت ضروری ہے. ہم بیچوں بیچ سڑک کے جا رہے ہیں، گاڑی پیچھے آ رہی، اسے پی پی کرنا پڑ رہا ہے. آپ پہلے حساب سے چلیے، آپ کا جو رخ ہے اس پہ چلیے. آپ راستہ کاٹ کے ادھر جانا ہے تو پہلے پیچھے دیکھ لیجئے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے. آپ جب اسکول میں، مدرسے میں پہنچ گئے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے استاد کو، اپنے جو ٹیچر ہیں ان کو سلام کیجئے، جو بھی طریقہ ہے وہ اختیار کیجئے. اس کے بعد لگن سے جب آپ وہاں پہنچ گئے تو موبائل آپ کی جیب میں ہے تو اس کو سوئچ آف کر لیجئے، سائلنٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ڈسٹرب ہوگا. وہاں کلاس چل رہی ہے، کوئی پڑھائی ہو رہی ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، آپ کو بھی پریشانی ہوگی، دوسروں کو بھی پریشانی ہوگی. صاحب، ہم بچوں کی بات ہم پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد بڑوں کی بات کریں گے. بچے گھر سے نکل گئے، اسکول میں داخل ہو گئے، اور اس وقت خاص طور سے ہم بات یہ کریں گے کہ امتحانات کا دور چل رہا ہے. بچے اپنے اسکولوں میں اپنی درسگاہ پہنچ گئے تو وہاں کس طرح سے شروعات کریں تاکہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں؟ دیکھیے، کن دعاؤں کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے آپ داخل ہوں. دوسرے یہ کہ اپنے تیاری پر بھروسہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے. آپ نے کتنی ہی تیاری کی ہو، کتنے بچوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پوری تیاری کرتے ہیں اور ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بالکل دماغ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے سادہ برق، کچھ رہتا ہی نہیں. تو اس لیے وہاں پہنچ کر آپ جب لکھنا شروع کریں، اللہ پہ بھروسہ کیجئے بسم اللہ کر کے. اور وہ جو آیتیں ہم بار بار دہرا چکے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کر لکھنا شروع کیجئے. اس وقت ذہن میں نہ کوئی دوست ہو، نہ گھر والے ہوں، نہ ماں باپ ہو، نہ کوئی اور مشغلہ ہو، نہ کھانے پینے ناشتے کا خیال ہو. ہر چیز سے ذہن کو یکسو کر کے اپنا کام کیجیے. بالکل، جس مقصد سے آپ آئے ہیں اس مقصد پر فوکس کرنا پوری توجہ اس پر ہونی چاہیے. اور ایک بات جو سے پہلے بھی ہم نے کہی تھی، اس وقت بھی دہرا دیں کہ جتنا ٹائم آپ کو لکھنے کے لیے دیا گیا ہے، آپ اس سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے فارغ ہو گئے، تب بھی اٹھ کے جلے جانے کی کوشش نہ کیجیے. ہو سکتا ہے آپ نے جو لکھا ہے اس میں آپ کو کوئی بات یاد آ جائے کہ یہ چیز ہم نے ٹھیک نہیں لکھی، تو ابھی تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں. بالکل، ری چیک کرنے کا موقع ہے، اس کو ری چیک کرنا چاہیے. 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مولانا صاحب، ایک چیز چھوٹ گئی بیچ میں، دوران سفر کس دعا کا اہتمام کرنا ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں. اس کے بعد ہم گھر واپسی کی بات کریں گے. دیکھیے، اگر ہم پیدل جا رہے ہیں جب تو اس دعا کی ضرورت نہیں ہے جو میں بھی بتانے والا ہوں. لیکن اگر ہم سائیکل پر یا موٹر سائیکل یا گاڑی یا گھوڑا یا کوئی سواری اختیار کر رہے ہیں تو اس وقت کے لیے ایک دعا ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے اصل میں. الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر چڑھتے وقت پڑھیے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس کا مطلب یہ بنتا ہے
کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے قابو میں اس کو دے دیا، بے شک، اور ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ گھوڑا ہے کتنا طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں، لیکن ہم اسے قابو کیے ہوئے ہیں۔ اونٹ ہے کتنا طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں، لیکن ہم اسے قابو کیے ہوئے ہیں۔ لوری ہے وہ بھی آپ کے اس میں، اور ٹرک ہے، جو بھی چیزیں ہیں، بسیں ہیں، تو یہ سب چیزیں خدا پاک نے انسان کے قابو میں دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی کہ اس نے ان ساری چیزوں کو بنایا اور ان کو اپنے قابو میں کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کیا۔ یہ کہہ کر پھر ہم سوار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پہنچ کر جب اتریں گے تو اس کو ٹھکانے سے لگا دیجئے، جہاں بھی کہیں آپ پہنچیں۔ اس کے بعد پھر اپنے مقصد کے لیے آپ جائیے۔ جو آپ وہاں سے آئے ہیں، جب بھی آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے، اس کے بعد پھر کہیے کہ پروردگار تیرے حفاظت میں دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، کامیابی ناکامی تیرے ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد بہت زیادہ فکر مند نہ رہیے، کیا ہوگا کیا ہوگا، جو ہونا تھا ہو چکا، ہم نے گولی چلا دی، وہ کہاں پہنچے گی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جو تاجر ہے یا پھر دکاندار ہے یا پھر وہ جو آفس گوئر ہے، وہ اپنے آفس میں کس طرح سے اپنا معمول رکھے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ روزگار کے لیے بیٹھا ہے دکان پر، تو اس کو شروعات کن دعاؤں سے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ آفس میں گئے ہیں، وہ بھی آپ کا ایک آمدنی کا ایک وسیلہ ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، مقصد ایک ہی جو بھی ایک ہے مقصد ہے، اور اس میں یہ کہ ہم پروردگار کے اوپر نظر رکھیں، روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ رزاق یہ چیز نہیں ہے، یہ دکان، یہ آفس، یہ کارخانہ، یہ سب چیزیں رازق نہیں ہیں، رزق کا ایک وسیلہ ہے، یہ پائپ لائن ہے، یہ روزی کا وسیلہ یہ نہیں ہے، روزی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اصل روزی رساں پروردگار ہے، اس لیے اسی پر نظر رکھی جائے، اس کی جو ہدایتیں ہیں یہاں بیٹھ کر ان کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کیجیے، وہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، بے شک، جہاں آپ کو بٹھایا گیا ہے، آفس ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، آپ اس کے امین ہیں، بے شک، اس میں آپ کو امانت داری سے کام کرنا ہے۔ دکان ہے تو آپ امین ہیں، گاہک کے ساتھ امانت داری سے معاملہ کیجیے، بے شک، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیے، جو آپ کا مفاد ہے اس کو بھی ملحوظ یعنی رکھیے۔ آفس میں اگر آپ ہیں یا پھر دکان پر اپنے ہیں تو ایمانداری سے اپنا کام کیجئے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے، دوسرے کہ ٹائم بھی پورا لگائیے، بے شک، کام کو بھی صحیح کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے ہر کام کو اتقان سے، یعنی صحیح طریقے پر انجام دیتا ہے، اس لیے جو کام ہمیں دیا گیا ہے صحیح کریں اور پورا وقت لگائیں۔ مولانا صاحب، وقت چونکہ کم ہے، لیکن ہم نے اپنی گھر واپسی کا ذکر نہیں کیا ہے، تو بہت مختصر میں گھر میں داخل ہونے کی دعا اور سوتے وقت واپس جب ہم آتے ہیں تو بعض روایت سے اور بہت سارے تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ جب وہ گھر آتا ہے تو بہت ساری الا ولا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جی، اس لیے بسم اللہ کر کے اس کے داخل ہونا چاہیے۔ اور وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، قرآن مجید کہتا ہے جب تم گھروں میں آیا کرو تو وہاں والوں کو سلام کیا کرو، چاہے گھر والے ہوں یا کوئی نہ ہو، تو وہاں بھی اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، سلام کر کے ہم داخل ہوئے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سوتے وقت کی دعا بتا دیں، چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے۔ بس سوتے وقت جو ہے ایک تو کچھ نہ کچھ تسبیحات، قرآن مجید کی صورتیں، آیتیں، بعض حدیث میں 100 آیتیں کم سے کم پڑھنے کا حکم ہے، سورہ ملک پڑھنے کا حکم ہے، درود شریف وغیرہ، یہ چیزیں پڑھ کر سوئیں۔ اور اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام لے کر میں مر رہا ہوں یعنی سو رہا ہوں۔ بے شک، یہ لفظ جو ہے صبح اٹھتے وقت بھی موت کو یاد کیا تھا اور اس وقت بھی موت کو یاد کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ اور کس کروٹ کو سونا چاہیے؟ داہنی کروٹ پہ سونا مسنون ہے، بعد میں کروٹ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، چت لیٹنا پسند نہیں کیا گیا ہے، اور اوندھا لیٹنا تو بہت ہی معیوب ہے، جہنمیوں کی علامت برا مانا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی اہمیت اور بتا دیں، آیت الکرسی حفاظت کے لیے چوروں سے، اچکوں سے، مختلف گندے اثرات سے، برے خوابوں سے بچانے کے لیے آیت الکرسی بہت اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان معاملات زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی۔ اور اسی امید اور دعا کے ساتھ ہم اپنے کالرز کا رخ کرتے ہیں۔ صالح ہماری کالر ہیں اور اس کے بعد ہم یونس سے بات کریں گے۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صالحہ بول رہی ہیں، فرمائیں۔ جی بھائی، میری گزارش ہے کہ آپ میرے دونوں سوال تفصیل سے سنیے گا۔ بالکل بہن، بہت مختصر میں بیان کیجیے گا۔ جی آپ نا، جیسے آپ کے پاس رشتوں کے فون آتے ہیں نا، تو کئی جگہ تو لڑکے والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی شادی میں دیری ہو رہی ہے، اور ادھر سے زیادہ تر مسئلہ تو لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ وہ بھی کئی بار فون آیا مولانا صاحب کے پاس کہ بھائی کافی لیٹ عمر ہو گئی ہے، جیسے کی طرح کی مولانا نے سمجھایا بھی کہ بھائی جی کسی بھی وقت وہ ہو سکتا ہے جیسے، تو جس طرح سے فون آتے ہیں تو آپ ہو سکے تو ایک الگ سے پروگرام بنا دیں، کیونکہ فون پہ تو ماشاءاللہ
कोई आप हमारे अखलाक से वाकिफ नहीं है ना कि हम कितने अच्छे हैं या हम कितने खराब है जैसे। तो दोनों परिवार अगर एक दूसरे से मुलाकात कर लें तो हो सकता है हम जैसे ही जरिया बन जाए, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जरिया बन जाए कि जिनकी बेटियां लेट से शादी कर रही हैं कि मतलब गरीबी के उससे आया किसी भी वजह से जैसे, तो इस तरह से भी एक हो सकता है। एक मामला इस तरह का आप चला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया, आपका मशवरा बहुत अच्छा है बहन। और दूसरा सवाल है कि जैसे कि मतलब ससुराल वालों के तो हालात माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, और मतलब अगर मायके वाले के किसी तरह से किसी बहन के या किसी मतलब उसके कोई परेशान है, तो जैसे हम किसी अल्लाह के नाम पे हम अगर देते हैं किसी को, और हम ये चाहें कि हम अपने ही परिवार में दे दें बहन या अपनी भांजी वगैरह को, तो क्या वो मतलब कि और शौहर से छुपा के, तो क्या ये गुनाह में आता है? ये आपने हम बात बताई, आप उसके बाद मेरा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बहन, आपका हमने बिल्कुल नोट कर लिया है और मुकम्मल बात आपने कही है, मशवरा भी आपने बहुत अच्छा दिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन यूनुस साहब मुंतजिर हैं अपने सवाल के साथ, पहले उनका सवाल भी हम नोट कर लें। मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ जी फरमाएं। खैर मकदम आपका मोहम्मद यूनुस साहब, राह निजात में। जी हाफिज जी, आपसे 5 साल पहले भी बात हो चुकी है हमारी कबूतर के विषय में। जी, तो हाफिज जी मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कि लोग घरों में बंदिश वगैरह करा देते हैं, जैसे कि कोई गैर आदमी है जैसे दुश्मनी रखता है करा देता है, तो हमने मेरे बगल में मस्जिद है, वहां से मैं हाफिज जी आया और 2-4 हाफिज जी को और मैं लेके आया हूँ। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके घर को बंधवा दिया गया कि आपके यहाँ कारोबार नहीं हो पाएगा, आप परेशान रहेंगे। तो हाफिज जी क्या सच होता है क्या ये सच होता है कि नहीं? आपके सवाल का जुज़ यही निकलता है। यूनुस साहब, सवाल आपका मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंच गया। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। रशीदा साहिबा मुंतजिर हैं अपनी बात के साथ। खैर मकदम आपका रशीदा साहिबा, राह नजात में। रशीदा साहिबा हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल पूछें। जी फरमाएं। रशीदा साहिबा का नेटवर्क। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं क्या सवाल है आपका? गालिबन आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज बंद कर दें रशीदा साहिबा और सवाल पूछें। हाँ जी फरमाएं। हाँ, हमारे बेटी की शादी हो को 1.5 बरस हुआ। हाँ 1.5 बरस हुआ। उसे शादी के टाइम को हमें हकीका करे थे। जी, आपकी बात मुकम्मल तौर पर हम सुन ही नहीं पाएंगे चूंकि आपने टीवी की आवाज बंद नहीं की है रशीदा साहिबा। हम माजरत चाहेंगे। जी फरमाएं। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल मुकम्मल कीजिए। हाँ, हमारे बेटी की 1.5 बरस का शादी हो को हकीका करे थे हमें। और हकीके में क्या हुआ, जरा बहुत अच्छा नहीं था, और पेट में का उसका हमें सर्दी अच्छा नहीं है कर बोल को बाद में वो बाकी का हकीका करे बाद में। और उनके शौहर के घर वाले भी हकीका करे को उनके वो इसमें बकरी करे थे वो बकरी के पेट में 2 बच्चे थे, वो अंदर मरे थे। वो दोनों बच्चे भी उन्होंने ये कर को उन्होंने भी हकीका करे। ठीक है बहन, आपका सवाल मुकम्मल तौर पर तो हम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे का भी बच्चा का क्या तो भी ये नहीं है अभी रशीदा साहिबा। और दूसरी बात, हमारी और एक बेटी है, वो जरा चिड़चिड़ रहती है हमेशा घर में। अच्छा, वो मतलब ज्यादा बोलती हैं, नाराज रहती हैं, बेटी नाराज रहती हैं। ठीक है, आपका सवाल मुकम्मल हुआ। ज़मीना साहिबा, आपका खैर मकदम सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मकदम आपका। जी हाफिज जी, ऐसा है ना, मेरा लड़का जो है पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी माशाल्लाह, और पहली शादी जो करे थे उसके घर वाले सर सामान सब कुछ लेके चले गए, तिलाक नहीं लिए। और इतनी परेशानी है कि हाफिज जी आपसे क्या बताएं भैजान। जी। और दूसरी शादी कर लिए, उससे 2 बच्चे हैं, और उसके कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि लड़के को नहीं देखती, गुस्सा में एकदम तूल हो जाती, खाना नहीं खाती, उपास होके लेट जाती है। इसके लिए हमें कोई दुआ बता दीजिए हाफिज जी। बहुत शुक्रिया। दुआ और दवा मौलाना साहब दोनों की जरूरत है गालिबन इनको। देखिए, एक रिश्ता कुछ खराब हुआ, फिर दूसरा है, उसमें भी खराबियां हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आखिर कोई वजह हमारी तरफ से तो नहीं है कहीं जी। इसलिए अपने बर्ताव के बेहतर करने की जरूरत है। घर के लोग नरमी बरतें, दूसरे की रियायत करना सीखें जी। एक आदमी गलत हो सकता है, दूसरा भी क्यों गलत होगा, तीसरे सब तो गलत नहीं होंगे, इसलिए रियायत रखिए
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، نماز پناہ پڑھیے، اور قرآن مجید کی سورہ فرقان کی جو آیت ہم بتایا کرتے ہیں وہ پڑھیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 19ویں پارے میں سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے، یہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ ہماری بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے اور دلہنوں کی بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ صحیح فرمایا۔ ہم رشیدہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ رشیدہ صاحبہ کی پہلے سوال پر بعد میں آئیں گے، لیکن دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں۔ بیٹی کو غصہ بہت آتا ہے، کیسے غصہ کم ہو؟ دیکھیے، غصہ جو آتا ہے عام طور پر یہ کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، جی، کچھ مزاج کا چڑچڑاپن ہوتا ہے، اسے دور کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی کا اہتمام کریں اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے وہ بھی پیا کریں۔ آئیے پہلے 2 کالر ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ خدیجہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ فرمائیں خدیجہ، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیں خدیجہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی پہلے تو دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں۔ فرمائیں بہن۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شخص کی پیدائشی جو نام تھا وہ اس کے اسکول، کالج اور سبھی ڈاکیومنٹس میں رہا، لیکن جب 25 سال کی عمر ہونے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تو عالموں کے کہنے پر اس کا عقیقہ کیا گیا اور اس کا نام بدل دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نام سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں، تو کون سا نام چلے گا، نیا یا پھر پرانا؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کل بتایا تھا کہ اگر پڑوس سے شکر یا کھانے پینے کی کوئی دوسری چیزیں لیں تو بدلے میں اتنی ہی چیز واپس نہ کریں بلکہ ایک قیمت طے کر لیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی آپس میں کچن کی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آپس میں لیتے دیتے رہتے ہیں اور کوئی بھی کسی چیز کو واپس نہیں لوٹاتا، یعنی کبھی اس کو ضرورت پڑی تو اس نے لے لی، کبھی اس کو ضرورت پڑی تو اس نے لے لی، تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ بالکل، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ بہن فائزہ کا فون بھی آ چکا ہے، ان کا بھی ہم سوال نوٹ کر لیتے ہیں۔ بتائیں فائزہ صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا فائزہ۔ پیٹ کے بل لیٹنا جسے منع کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں نا، تو میرا پیٹ درد کرتا ہے تو مجھے آرام تبھی پڑتا ہے پیٹ کے بل لیٹنے پر، تو کیا صحیح ہے غلط ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے مطلب جیسے قیامت آ گئی اور ایسے خواب مطلب بہت زیادہ آتے ہیں مجھے بچپن شروع سے ہی، ڈراونے خواب آتے اور ہیں، بہت زیادہ گھبراتی ہوں، ڈراونے خواب آتے ہیں مولانا صاحب، اور حادثات زیادہ مطلب دیکھتی ہیں۔ قیامت کیا، جیسے قیامت آ گئی یہ آپ کو تصور ہوتا ہے؟ جی مولانا صاحب۔ پیٹ کے بل لیٹنے میں جو ان کو آرام مل رہا ہے، پیٹ کے بل لیٹنے میں آرام ملنا اور اس طرح کے خواب نظر آنا، دونوں کے ایک دوسرے سے تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں، اس لیے اپنے پیٹ کو یہ کسی اچھے حکیم ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سونے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے اور یہ پیٹ کے درد کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا بھی کہ ایک مجبوری کے تحت اگر یہ لیٹتی ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہے تو اس میں کیا جب تک مجبوری ہے تب تک مجبوری کے تحت لیٹ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبوری مستقل اس مجبوری کو ختم بھی کرنا چاہیے، عادت نہ بنائیں، عادت نہ بنائے، دوسرے کی مجبوری کو ختم بھی تو کیا جائے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے اس لیے الٹا لیٹنے میں سکون ملتا ہے، تو اس درد کی کوئی وجہ ہوگی، اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، درد کی دوا لی جائے۔ امید ہے بہن فائزہ کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں۔ اب ہم خدیجہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مولانا صاحب، جو ناموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پیدائشی نام کچھ اور تھا، 25 برس کے بعد ڈاکومنٹس میں نام کچھ اور ہے، اور اب وہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو کون سے نام سے؟ دیکھیے، اب جو نام بدل گیا اور لوگوں کو انہوں نے اطلاع بھی دی کہ اب میرا نام یہ ہے، تو اب وہی نام ہے جو بعد میں رکھا گیا ہے، اب جو کچھ کارروائی ہوگی اسی نام سے ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کا دوسرا سوال وہ بھی ہمارے کل کے موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ کل کا موضوع جو تھا اس میں ہم نے جو پڑوس میں لین دین کی بات کی تھی۔ ہاں، وہ بہت ضروری چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز کسی کو دی ہے، 2 باتیں ہیں، ایک ہے تحفے کا لین دین، جی، ایک ہے قرض کا لین دین، ہم دونوں کو الگ الگ رکھ کے سمجھیں۔ یہ جو ہم کسی سے ایک پیاز لے لی، لہسن ختم ہو گیا تھا، 4-6 جوے لہسن کے لے لیے، یہ ادھار نہیں ہوتا بلکہ معاون کے درجے میں آتا ہے، یہ معمولی چیز کا لین دین، اس کو کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم یہ کہہ کے لے رہے ہیں کہ ہمیں ½ کلو چینی دے دیجئے، ہماری جگہ جو ہم لوٹا دیں گے، اب تول وغیرہ تو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو یہ کرتے ہیں کہ 1 کٹورا فلاں، جو ہمارا یہ فلاں کٹورا ہے، اسے بھر کے ہم چینی لے رہے ہیں، وہ اتنی دے دیں گے۔ جب یہ ہم کریں گے اس وقت میں وہ طریقہ ہے جو ہم نے کل بتایا تھا۔ اور اگر ایسی 1 کپ میں چینی کے لائق، 1 کپ کے لائق جو ہے شکر لینی ہے،
اس میں کوئی ادھار نہیں ہوتا، وہ تو لین دین ایسے بھی ہو جائے. اگر ایسے ہی لین دین ہے تو اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ آپس کے تعلقات پر ہے. لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ بار بار ہم کسی کو اور کوئی ہمیں پریشان کرے، اس میں وہ ذرا ناگواری ہوتی ہے. لیکن وہ جو ہم کل ہدایت کی تھی وہ ادھار لینے کے بارے میں، ادھار کے تعلق سے، چاہے چھوٹا ادھار ہے یا بڑا ادھار ہے، لیکن ہمسایہ کی جہاں تک بات ہے، پڑوسی سے لین دین اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، برتاؤ اچھا ہے، تو چھوٹی چیز آپ نے دے دی، کوئی چھوٹی چیز انہوں نے لے لی، اس میں اگر آپ کے کوئی ادھار نہیں ہے، اس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ اس کو قیمت لگائی جائے یا کیا جائے. جی چلیے، امید ہے بہن خدیجہ کے دونوں سوالات کے جواب ان تک پہنچ گئے. سوال اچھے ہیں، حالانکہ معمولی باتیں ہیں لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے. ریشمہ صاحبہ، آپ کا کوئی سوال ہے؟ فرمائیں. آپ کا کال ہولڈ پر. غالباً ریشمہ صاحبہ سے بات ممکن نہیں ہو پائے گی. توفیق صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر مقدم توفیق صاحب، سوال پوچھیں. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. توفیق صاحب سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں توفیق صاحب؟ جی مولانا صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں برابر پچھلے 1.5 سال سے خواب دیکھتا ہوں کہ میں جمعہ کا نماز میرا چھوٹ گیا ہے، اور جمعہ کا نماز میرا چھوٹ گیا ہے. کبھی نہ غسل کرنے کی وجہ سے، کبھی کہیں چلا گیا ہوں، لیکن کبھی چھوٹا نہیں ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ خواب میں کیوں دیکھتا ہوں. خواب میں اس طرح کی بات کیوں آتی ہے مولانا صاحب؟ اس کی وجہ ہے، آپ خود دھیان کیجئے، جمعے کی تو نماز تو آپ کی نہیں چھوٹتی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جمعے کی نماز چھوٹنا اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ 1-2 رکعت ہی چھوٹ جائیں، اس کو آپ سمجھیں گے. اس کی پہلے سے تیاری کرنا. جمعے کا اہتمام میں بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں سارے بہن بھائی کہ جمعے کی نماز مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ بھی ملے آپ کو، خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ بھی ملے، یعنی خطبے سے پہلے آپ مسجد میں اپنی جگہ لے لیں. اس کا نام ہے جمعہ پورا ملنا. اس میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے تو خواب میں خدا پاک اس کو اس طرح دکھاتا ہے کہ تم نے پورا جمعہ نہیں حاصل کیا. یعنی جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعے کا اہتمام، اور جمعے کے امام صاحب جب میں آ کے بیٹھتے ہیں اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے آپ اپنی جگہ پر مسجد میں موجود ہوں. صحیح. مبینہ صاحبہ کی بات ہم سنتے ہیں. مبینہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. مبینہ سوال پوچھیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم. آپ لوگوں کا پروگرام تو بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ کہ ہم لوگوں کو بہت مطلب معلومات حاصل ہو رہی ہے. اور میرے نا پوتے کا نام ہے ہارون، اس کا وہ بہت مستی کرتا ہے، بہت شرارت کرتا ہے. کتنی عمر ہے؟ بارے میں آپ کتنی عمر ہے ہارون کی؟ وہ 7 سال کا ہے. 7 برس کے ہیں. ٹھیک ہے بہن، یہی جانا چاہتی ہے نا؟ کچھ اور بھی ہے؟ ہاں نہیں بس اتنا ہی. ہاں بہت شکریہ. لیکن اس بارے میں کچھ دعا یا بتائے کہ ہاں اس کی مستی کیسے کم ہو سکتی ہے. بالکل بہن، آپ کے سوال کا ضرور جواب ملے گا، لیکن نبیل صاحب سے اور بات کر لیتے ہیں. نبیل صاحب فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہم نے ایک گھر بنایا تھا، تو اس میں ہماری جو سسرال ہے ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے مرد نام کا. جی ہیلو جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں. بابا سے بلند اپنی بات کہیے. تو ان کے گھر میں مرد نام کا کوئی آدمی نہیں ہے. میں نے اپنے پاس سے ان کو گھر بنا کے دیا تھا، تو رہتی تھی اس میں، اور کرایہ داری بھی تھی. تو اس میں کبھی کپڑے کٹ جاتے ہیں ان کے، کبھی خون لگ جاتا ہے کسی کپڑے سے. کبھی خون لگ جاتا ہے اور کبھی کپڑے کٹ جاتے ہیں. کپڑے کٹ جاتے ہیں. مولانا صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جادو سفلی کے نتیجے میں ایسی چیز ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ کوئی اچھے عامل یا تو ان کو مل جائیں تو ان کی خدمات حاصل کریں، اور خود جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھیں گھر میں کم از کم 3 دن، اور اذان کہلوائیں. گھر کے چاروں کونوں میں کوئی دھیمی ہلکی آواز سے اذان کہے، جو خود کہہ لیں. جی عورتیں تو یہ کام نہیں کریں گی، مرد کریں گے. ہلکی آواز میں چاروں کونوں میں 3 دن تک صبح اور شام اذان کہیں، سورہ بقرہ پڑھیں، اور کچھ صدقہ کر دیں. چلیے، نبیل صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. لیکن بہن مومنہ کا جہاں تک سوال ہے، انہوں نے معصوم بچے کی بات کہی ہے. 7 برس کا بچہ ہے، مستی کرتا ہے. مولانا صاحب کہیں نہ کہیں ہم بچپن تو نہیں چھین رہے ہیں بچوں کا؟ دیکھیے، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بچے جب شرارت کرتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں، چنچل ہوتے ہیں، وہ ان کے ذہانت کی علامت ہے، ان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. وہ اتنا ہے کہ وہ چیز جب حد سے بڑھتی ہے تو گھر والوں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے. آپ اس کے لیے یہ کیا کیجئے کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو جانماز کے سامنے پانی کی ایک بوتل رکھ دیا کریں، اور جب نماز سے فارغ ہوں تو الگ سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو کچھ نماز میں پڑھا گیا ہے اسی کو آپ اس کے اوپر دم کیجئے اور وہ بچے کو پلا دیا کیجئے. غیر ضروری شرارت جتنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ معتدل ہو جائیں گے.
ہمارے ساتھ دو کالر ہماری فون لائن پر ہیں، اقبال صاحب ہیں اور اسما صاحبہ ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ۔ اقبال صاحب فرمائیں، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اس میں کے دو سوال ہیں کہ قرآن شریف پڑھتے وقت تلاوت کرتے تھے ہم کوئی مشروب یا چائے وغیرہ پی سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب قرآن شریف میں سجدہ آتا ہے تو اس وقت قرآن شریف کو بند کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت جگہ قرآن شریف بہت ساری آیتیں ایسی کھلے میں بھی ہوتی ہے مسجدوں میں ادھر ادھر، پھر یہ سجدے کے وقت قرآن شریف کیوں بند کیا جاتا ہے؟ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس بات سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ تلاوت کلام پاک آپ کرتے ہیں۔ اسما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا اسما صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اور آپ شکریہ، لوگ بھی بہت اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں، صمیم قلب سے آپ کا کی جائے شکریہ، اتنی کم ہے۔ بہت شکریہ بہن۔ اور مقصد یہ یہی ہے پوچھنا تھا، جیسے ہماری ابھی ایک شادی گاؤں میں ہے جی، تو ہم وہاں جائیں گے تو ہم کتنے دن تک اور کتنے کلومیٹر تک قصر کا کیا حساب ہوتا ہے وہ بتا دیجیے۔ بالکل، آپ بہت غور سے سنیے گا اور تمام ناظرین سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ نماز جو ہوتی ہے وہ ہم کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں اگر ہم سوچ کر گئے ہیں 2 دن رہنا ہے یا 3 دن رہنا ہے سفر میں؟ جی تو آپ بتا دیجئے اس کی لیمٹ کتنی ہوتی ہے؟ بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور ہم تمام ناظرین کو مولانا صاحب ایک مکمل ہم ایک شمارہ کر چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اس وقت نہیں ہوں گے ان کے لیے مولانا صاحب بتائیں کہ کتنے دن اور کتنی دوری؟ دیکھیے 77 کلومیٹر ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے جہاں جا رہے ہیں وہاں کی دوری 77 کلومیٹر ہے، تو آپ مسافر ہو گئے جی۔ اب وہاں جا کر 2 4 6 دن 8 دن اگر رہیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے تو 4 رکعت والی نماز 2 پڑھتے رہیں گے جی، اور سنت مؤکدہ جو ہے ان کی تاکید ختم ہو جائے گی، نفل کے درجے میں آ جائیں گی، وہ آپ نہ پڑھیں تو کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ وہاں ہے تو پھر آپ 4 رکعت والی نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ لیکن مولانا صاحب ایک چیز بڑی اچھی مجھے لگ رہی ہے کہ ہماری جو کوشش ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ لا رہی ہے، تمام لوگ دیکھیے ماشاءاللہ سے دیکھیے پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی نزاکتیں بھی سمجھ رہے ہیں، ان کی رعایتیں بھی محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں، ان سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے بیدار ہو چکے ہیں اور بیدار ہونے کے لیے بیتاب بھی ہیں۔ اقبال صاحب کا جو سوال ہے اسی بات کی علامت ہے، تلاوت کے وقت انہوں نے بات کہی ہے کہ کیا چائے پی جا سکتی ہے یا کچھ بھی کھایا پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں چائے پیتے جا رہے ہیں، فون آ گیا تو فون بھی سن رہے ہیں، کوئی صاحب آ گئے تو ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ سے تخاطب ہے، بات چیت ہے، اس کو کوئی ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ کسی اہم عہدیدار سے ہم بات کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی فون آ جائے یا کوئی کہے چائے پی لیجیے تو ہم پسند کریں گے اس بات کو؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اس کی بات سن رہے ہیں، اس بات کو ہم بول رہے ہیں، اس وقت میں نہ چائے پیجیے نہ فون سنیے، فون آئے بھی تو اسے تلاوت شروع کرنے سے پہلے اسے سائلنٹ کر کے رکھ دیجیے جی، اور فارغ ہونے کے بعد چائے وائے اگر چائے آ بھی گئی تو اشارہ کر دیجیے، 2 کالر ہیں، اشارہ کر دیجیے میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں، بعد میں چائے پیئیں گے، یعنی یہ احترام کرنا چاہیے، یہ احترام ہے۔ وہ جو ایک سوال ہے ان کا یہ بھی تو تلاوت سجدہ تلاوت والا جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ اس میں 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا ہے، آپ اٹھیں گے، زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے آپ کھڑے ہوں جی، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، اور اگر وہ دعا یاد ہے جو سجدے تلاوت کے وقت میں خاص طور پر پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے وہ کیجیے، ورنہ وہ کر کے اور آپ پڑھنے لگیں گے۔ اتنی دیر کے لیے قرآن مجید بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کہیں اٹھ کے آپ جا رہے ہیں کسی کام سے، وضو کی ضرورت پڑ گئی اور آپ اس کو جا رہے ہیں تو پھر اب بند کر کے جائیے، وضو کر کے آگے پھر کھولیے گا۔ آئیے فیروز صاحب سے بات کرتے ہیں، غالباً ہمارے آخری کالر ہوں گے۔ فیروز صاحب فرمائیں کیا سوال ہے؟ فیروز صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں جی، فرمائیں جی۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ ہاں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال پوچھیے۔ میرے خواب میں نا پاگل ہاتھی آتی ہے۔ پاگل ہاتھی آتا ہے، کس طرف اشارہ ہے مولانا صاحب؟ یہ تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کوئی عہدیدار ہے جی
جو ان کو پریشان کر رہا ہے ان کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے. کسی اونچے عہدیدار سے یہ ٹکراؤ لے رہے ہیں, ان کو سمجھداری سے اس سے پہلو تہی کر لینی چاہیے. کم وقت ہے, اگر وقت ملا تو ایک کال اور ہم ان سے ہی بات کریں گے. صالحہ کا جو سوال ہے, کہتے ہیں رشتوں کے لیے خاندان آپس میں مل سکتے ہیں, یعنی کوئی ایسا یہ کام کرنا چاہتی ہیں, ہمارے ذریعے سے کرنا چاہتی ہیں, تو مولانا صاحب آپ کے کیا کہنا؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ذریعہ ہیں, آپس میں جو مقامی لوگ ہیں ایک دوسرے کو جانیں, ایک دوسرے سے ملیں اور آپ کی بتائی رہنمائی پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی رشتے ہوتے رہیں گے اچھے مناسب. اچھا یہی ہے, اس لیے کہ ہم لوگ جو جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان میں دوسری مصروفیات ہم لوگوں کی اور بھی ہیں. اچھا یہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگ اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں, انہی کی کوششوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو بھی کچھ کیا جائے بیدار مغزی سے, ہوشیاری سے کیا جائے. تو اس سلسلے میں لوگ کوشش کر رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے. اور ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے, اور مقامی طور پر لوگ کوششیں کرتے بھی ہیں, خاص طور سے خواتین اس کام میں لگتی ہیں, کار خیر میں لگتی ہیں, وہ رشتے کرانے میں لگتی ہیں, اور بہتر جگہ پر رشتے ہو جائیں تو بہت مناسب بات ہے. ان کا دوسرا سوال بھی بہت اچھا ہے مولانا صاحب, اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ سسرال اگر امیر ہے اور مائکہ کمزور ہے, آپ کا مکمل سوال ہے زکوٰۃ یا پھر امداد کے تعلق سے؟ اہم چیز ہے, آپ اس کو دھیان سے سنیے, آپ بھی جنہوں نے سوال کیا ہے اور دوسرے بھائی بہن بھی سنیں. بیوی کو شوہر کے گھر سے ایک رقم تو اس کی وہ ہوتی ہے جو اس کی ذاتی رقم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کے سگے بھائی آئے اور وہ آپ کو 200 400 500 روپے دے گئے, وہ آپ کی ذاتی رقم ہے. یا شوہر نے آپ کو دے دیا یہ 500 روپے یا 1000 روپے, آپ کے ہیں, آپ جو چاہیں کریں, یہ رقم آپ کی ہے. اس میں سے شوہر کو بتائے بغیر بھی کسی کو آپ دیں, لیکن کسی ایسے آدمی کو نہ دیجئے کہ شوہر کو معلوم ہو تو وہ کہے تمہارا کیا لگتا ہے, اسے کیوں دیا. ایسے آدمی کو نہ دیجئے, لیکن اپنے کسی خاندان کے رشتہ دار کو, اپنے غریب آدمی کو دیں تو دے سکتے ہیں. اور ایک وہ رقم ہے جو گھر کی طرف سے صدقے کے لیے یا کار خیر میں دی جا رہی ہے, وہ شوہر کی منظوری کے بغیر نہ دی جائے. شوہر نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ 500 روپے کسی کو آپ دے دیجئے, اس میں پھر یہ بتانا ضروری نہیں کہ آپ اپنے رشتہ دار کو دے رہی ہیں, کس کو دے رہی ہیں, وہ آپ کسی کو بھی دے دیجئے, لیکن گھر کی رقم میں سے بچت کر کے بھی گھر کے خرچے کے لیے. بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے خرچے کی کچھ رقم بیوی کو دے دی جاتی ہے, اس میں سے وہ اپنی کفایت شعاری سے بچا کے کچھ رقم اس نے ایک طرف کر لی, اس کی بھی وہ مالک نہیں ہے. خبردار, آپ اس کی مالک نہیں ہیں, آپ کو انتظام کا اختیار دیا گیا ہے, آپ جہاں چاہیں خرچ کریں, اس کا اختیار نہیں ہے. اگر کہیں دینا چاہیں تو شوہر سے پوچھ کے دیجئے. بہت اچھی بات ہے. دو باتیں نکل کر کے آتی ہیں کہ شوہر کے علم میں بات ہونی چاہیے, اور شوہر کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھیا ہونی چاہیے کہ آپ کو جو بھی اجازت لیں فوراً مل جائے. دوسری بات جو اہم ہے, اور خاص طور پر ہم یہاں سے راہ نجات کے ذریعے سے اپنے ناظرین سے کہتے بھی ہیں کہ اپنے جو غریب عزیز اقارب ہیں ان کو نظر انداز مت کیجیے. بالکل, حدیث شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوہرا اجر ہے, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ایک مستقل حکم ہے, وہ بھی پورا ہوتا ہے, صدقہ بھی ادا ہوتا ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے, اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ آپ کی عمر دراز ہو, آپ کا سایہ ہم لوگوں کے ساتھ بنا رہے, اور اسی طرح سے ہم ایک اچھا پیغام جو ہے اپنوں تک پہنچانے کا کام کرتے رہیں. معاملات زندگی پر ہم نے بات کی ہے اور بہت مفید آپ کی رہنمائی ملی. بہت بہت شکریہ رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات.